اللہ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا اور نہ وہ تمہاری صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کے قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں جن میں وہ انہی کو ڈھالتا ہے جو اس کی مصلحتوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر التجائیں کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم روتے تھے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے۔ اس سزا سے گزرنا کتنا ضروری تھا، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل ہے، جس کے ایک اشارے پہ مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے، وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے؟ تم اس سے بے خبر ہوتے ہو، مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیات کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال کے آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا، صبر کیا۔ دل کے سارے معاملات تو بس اللہ سے ہی جڑے ہوتے ہیں۔ یہ شکستہ دل منتظر ہے آج بھی تیرے معجزوں کا۔ یہ کہانیاں آج بھی تیرے ایک کن پہ رکی ہیں۔ زمانے سے تو بچ جاؤں، پر تجھ سے کیسے چھپوں؟ سونے کی تھیں جو راتیں وہ جاگ کر کٹی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قوت سماعت کم ہے تجھ کو سننے کے لیے، مگر میں نے خاموشیوں میں اکثر تیری باتیں سنی ہیں۔ دن گزرتے ہیں تجھ سے وقت تہجد ملاقات کے انتظار میں، تیرے دیدار کی طرف میں نہ جانے کتنی شامیں غم کی ڈھلی ہیں۔ غیر تو پھر غیر ہے، میرا تو مجھ سے بھی پردہ ہے۔ رازداریاں خود سے بھی کبھی نہیں کہی جو تجھ سے کہی ہیں۔ زمین کی خود غرضیاں مجھ کو ذرا راس نہیں آتی، یہ بے بس نگاہیں اب تیرے در پہ جا ٹکی ہیں۔ تو ہی نہ مانے تو ضائع ہیں ساری ریاضتیں میرے نصیب کی پہیلیاں تیری ہی رضا سے جڑی ہیں۔ اس طویل سفر کی تھکاوٹ نے چکنا چور کر دیا ہے، تھام لے کہ روبرو میرے بہت قریب مسافتیں کھڑی ہیں۔ کچھ تو سلا دے کہ حوصلہ نہیں رہا اب صبر کا، کچھ تو سلا دے کہ حوصلہ نہیں رہا اب صبر کا۔ ممکن تھا وقت سے لڑنا جہاں تک میری دعائیں لڑی ہیں۔ جب ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جا لگتا ہے تو وقت تہجد آنکھ نہیں لگا کرتی۔ تم سے محبت کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا اور نہ کبھی میں نے ایسا ہونا چاہا تھا، لیکن اب جو محبت ہو گئی ہے تو تم مجھے ناممکن اور ممکن کے وسوسوں میں مت ڈالو اور خود سوچو، سکھانے سے یا احتیاط کی تلقین کرنے سے کوئی پیچھے ہٹا ہے؟ اور پھر میری دسترس میں تو دعا کی قوت رکھی گئی ہے۔ میں آغاز نہیں بدل سکتا، مگر اختتام تو اب بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے تم جہاں لا حاصل اور ادھوری محبت کا سبق دے رہے ہو، وہاں تم مجھے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میری دعائیں اس سبق کے نتیجے کو بدل بھی سکتی ہیں؟ میں بھی پہلے تم جیسا ڈرپوک ہوا کرتا تھا، دعا
سے پہلے قبولیت کا حساب کتاب لگایا کرتا تھا کہ یہ دعا قبول ہو بھی سکتی ہے یا نہیں، اور اس بے یقینی کو اللہ کے فیصلوں کا احترام سمجھا کرتا تھا۔ لیکن اب میں یقین کے اس دہرائے پر کھڑا ہوں جہاں میں جانتا ہوں کہ وہ دعا قبول پہلے کرتا ہے اور توفیق بعد میں دیتا ہے، اور آپ تو میری دعا کا وہ حصہ ہیں جو زبان سے ادا نہیں ہوتا، جس کا حال آنکھیں اللہ کو سناتی ہیں۔ آپ سے جڑی رازداریاں یا تو وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، کسی اور کی پہنچ نہیں یہاں تک، کیونکہ آپ دل میں رہتے ہیں اور دل کے سارے معاملات تو بس اللہ سے ہی جڑے ہوتے ہیں، اور محبت کے خواب انہی کے پورے ہوتے ہیں جو ان کی تعبیر اللہ کے سوا اور کسی سے طلب نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کی محبت آپ سے نہیں اللہ سے چاہیے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے در پہ سوالی خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے نہیں آتے۔ جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں تب وہ ہمیں اذیت یا دکھ نہیں دیتا، بس ہمیں خالی کر دیتا ہے، خود سے خالی۔ پھر ہر نظر آنے والا منظر اور ہر سنائی دینے والی آواز تکلیف دینے لگتی ہے، اور زندگی کی مسافتیں اتنی تھکا دیتی ہیں کہ تھکن سے روح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے۔ بس ہم ٹھہر جاتے ہیں، اور وہ ایسا ٹھہراؤ ہوتا ہے جب ہم جوابات تلاش نہیں کرتے، بس اللہ کے فیصلوں پر چپ چاپ سر جھکا لیتے ہیں۔ پھر ہم کسی کے بھی لوٹ آنے کا انتظار نہیں کرتے، بس اللہ کے ہمیں تھام لینے کے منتظر ہوتے ہیں۔ پھر صبح کے اجالوں سے کوفت ہونے لگتی ہے، اور رات کی تاریکیوں میں ہم سکون تلاش کر لیتے ہیں، اور جب یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جا لگتا ہے تو وقت تہجد آنکھ نہیں لگا کرتی، پھر تو بس اللہ سے ملاقات کی طرف رہتی ہے، ایسی طرف جس میں الجھن اور بے چینی نہیں ہوتی، اور جب زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اس سے مدد مانگتی ہیں تو وہ اس بے جان روح کو خود سے بھر کر ہمارے خالی پن میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے، جو دل ٹوٹ کر تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پالے۔ وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا۔ انسان کی محبت تو کمزور کرتی ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمیں پھر سے مضبوط بنا دیتی ہے، بہت نڈر، بہت طاقتور، جو دن کی رونقوں میں کھو جائیں انہیں رات کی تنہائیوں میں مانگی گئی دعائیں واپس لے آتی ہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدل دیتا ہے، اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سے انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گما کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا، حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا، حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پہ بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔